بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، اس مختصر سی نشست میں ایک آنکھیں کھول دینے والی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت سزا ہے بندوں کے لیے۔ ہمیں غور کرنے کی جو عادت ہونی چاہیے، جو ایک مزاج ہونا چاہیے، بلکہ عبادتاً جو غور و فکر کرنا چاہیے، وہ سنجیدگی ہماری طبیعت سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کس جرم کی سزا ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں معلوم کریں گے کہ کس جرم کی سزا ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی جو اقوام ہیں، کئی قوموں کا ذکر کیا رب العالمین نے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر حافظ قرآن بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، فرعون، قارون، حامان، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے آغاز میں کیا ہے۔ تقریباً آدھی سورت ان کے تذکرے پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ یہ مجھے آپ کو بتانا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا، ہر قوم کا ایک ہی جرم تھا۔ ہاں، ایک مشترکہ جرم تھا، وہ ہے شرک۔ شرک کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جرائم تھے۔ مثلا ایک آدمی مشرک رہے گا لیکن شرابی ہونا ضروری ہے، دھوکے باز ہونا ضروری ہے، لوٹ مار کرنے والا ہونا ضروری ہے، باغی ہونا ضروری ہے، لیکن مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ الگ الگ طرح کے جرائم بھی ان کے اندر موجود تھے۔ مجھے کہنا کیا ہے آپ کو، سب قوموں کا ذکر اللہ نے کیا، سب کے جرم اللہ نے بیان فرمائے، اس کے بعد کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اللہ نے سب کو ان کی گناہوں کے بقدر اللہ نے پکڑا۔ سبحان اللہ، یہ اصل بات ہے۔ تو ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ نے پکڑا تو ہمارا گناہ کیا ہوگا؟ ہر شخص کو، ہر قوم کو اللہ نے انہی سزا دی ان کے گناہوں کی جیسے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ یہ جو با ہے نا، ذنبن کے معنی آتے ہیں گناہ کے، اس پر آپ دیکھیں نا، با حرف جر با، بِذَنبِهِ۔ ایک تو وہ با سبب کے لیے ہے، سببیہ، یعنی ان کی اس گناہ کے سبب اللہ نے ان کی گرفت کی، ان کو سزا دی۔ ساتھ میں وہ با عوض کے لیے بھی ہے، یعنی بدلے کے لیے، انہوں نے ایسا کیا، اس کا بدلہ انہیں ایسے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو بھی اللہ نے پکڑا ہے آج۔ ہمارا کیا جرم ہے، کیا جرم ہوگا، کیا گناہ ہوگا ہمارا، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ایک ایک طرح کا عذاب دیتے ہیں۔ آپ دیکھو، مثال کے طور پر سورۃ الحاقہ، بالکل شروع میں اٹھا کے دیکھیں آپ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اس کے بعد کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ثمود اور عاد، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر اللہ نے کیا، لیکن گناہ کی سزا کیسی دی گئی؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ ان کا یہ جرم ان کو ایسی سزا، ان کا یہ جرم ان کو ایسی سزا۔ دونوں کو ایک ہی سزا دی گئی؟ نہیں، دونوں کی سزائیں الگ ہیں۔ تو آج ہماری سزا کس نقطہ نظر کی ہے، وہ غور کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ زوردار ہوا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الذاریات میں وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ۔ الرِّيحَ الْعَقِيم، العقیم بانجھ پن کو بولتے ہیں نا، یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہوا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں، ایسی ہوا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھو اب ان کا جرم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ قابل غور بات۔ اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو صرف آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں، میری اور آپ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک زوردار چیخ، ہم اپنے کان کے پاس فون رکھ کے سوتے ہیں، گھنٹی لگتی، کیا ہو رہا ہوتا ہمارا؟
زوردار چیخ سے پوری قوم ہلاک ہونا، تو اندازہ لگائیے کہ وہ اس قوم کا جرم کیا رہا ہوگا جن کو اس نوعیت کی سزا دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ ہود میں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود۔ یعنی سمود پر ایک ایسی چیخ کے ذریعے سے عذاب آیا کہ پوری قوم ہلاک، نہیں لگتا تھا کہ کل یہاں کوئی آباد بھی تھے، کوئی رہے بھی ہیں ادھر، پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی سزا دی دیکھیں ان کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ لوگوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ قابل غور بات ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں کہا نا سورۃ القصص میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی، اس کے پورے گھر کو بھی اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا اللہ نے اس کو۔ دیکھیں کیسا جرم اور کیسی سزا۔ غور کی یہ بھی بتانا مقصود ہے، آج کرونا وائرس ہے تو پھر ہمارا جرم کیا ہوگا، یہ مجھے بتانا اصل مقصود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، سورۃ العنکبوت کی اس آیت میں اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، پانی میں ڈبو دیا اللہ نے، غرق کر دیا، جیسے کہ فرعون کے معاملے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الشعراء میں فَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، موسیٰ کو اور ان کی قوم کو جو بنی اسرائیل ہیں ان کو تو ہم نے بچا دیا، نجات دے دیا ہم نے، لیکن فرعون کو اور اس کی جنود کو، اس کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، کہا کہ ثم اغرقنا الاخرین، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ اللہ نے کہا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا اور گناہ کے بقدر ہی سزا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ کہاں سے یہ دو معنی؟ اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہی سزا دی، اور جتنا گناہ تھا اتنی ہی سزا دی۔ یہ دونوں معنی کہاں سے آئے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ میں جو با ہے نا، اس کے اندر دو معنی آئے، وہ ایک سبب کے لیے، ایک عوض کے لیے۔ ایک تو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور کتنی سزا دی، اتنی ہی جتنا کہ ان کا گناہ ہے۔ تو ہمارے گناہ کیا ہیں پھر؟ تو یقیناً اب ہم اس طرح کی تطبیق دینا آسانی، یہ تو نہیں کہہ سکتے دعوے کے ساتھ کہ ہمارے اندر یہی گناہ ہے، اسی وجہ سے ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اتنی تطبیق، اتنی باریکی اور اتنا ربط پیدا کروں، یہ تو وحی کی روشنی میں کوئی کہہ سکتا ہے، اور اللہ کے سر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن ہم کچھ وجوہات ڈھونڈ سکتے ہیں نا، بھئی یہ مرض ہمارے اوپر آیا ہے، قوم عاد پر نہیں، قوم سمود پر نہیں، یہ میرے اور آپ پر ہے۔ اور اس میں کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا ہندوستانی، کیا پاکستانی، کیا سعودی، کیا چینی، پوری دنیا لپٹ میں آ گئی اس کی۔ کیا ہوگا معاملہ؟ میں ایک چیز بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ یہی چیز ہو، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے یقیناً، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی چیز یہ ہے عالمی سطح پر جو کاروبار ایک گاؤں میں ہوتا تھا، جو آج ایک دنیا بھر میں، ایک دنیا جو ہے ایک گلوبلائزیشن جیسے کہتے ہیں، پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح جو ہو چکا ہے، مارکیٹنگ، تجارتی منڈیاں، لین دین میں جو کھوٹ ہے، جو ہم دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کے دیتے ہیں، جھوٹ بول کے لیتے ہیں، بل غلط بناتے ہیں، ہمارے جیب کے پیسوں میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسے ہیں میرے اپنے حلال کے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ جو ہے ہمارا سارا پیسہ حلال کا ہے؟ یہ آسان نہیں ہے، ایک بڑی آزمائش ہے، نسأل اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب البیوع میں لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، سبحان اللہ، گویا کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ یأتی علی الناس زمان، یعنی ایک زمانہ آئے گا ایسا، یہی حدیث مسند احمد میں ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک وقت آئے گا ایسا، ضرور آئے گا ایک وقت، ایک آئے گا مستقبل میں۔ کیا ہوگا اس میں؟ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ، آدمی کو سرے سے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے لیا، اس کے جیب میں جو پیسہ ہے کہاں سے ہے، یہ کہ ایک روپیہ وہی ہے جو میری اپنی محنت کا ہے اور بالکل حلال طریقے سے میں نے کمایا ہے، یہ طیب غذا ہے کہ اللہ کا تقرب میرا ان پیسوں سے ہو سکتا ہے۔ لا یبال المرء، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، بے حسی، بے حالات ایسے ہیں، بے مجبور ہوں میں، ایسے ہی نہیں لوگوں کے الفاظ۔ کتنے لوگ ہیں جو بینکوں سے سودی لین دین کرتے ہیں، سود پہ قرض لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، نہیں حالات ایسے ہی، نہیں ماحول ایسے ہی چل رہا ہے، کہتے نہیں کہتے، کتنی بے حسی ہے، لاپرواہی، بڑے سے لے کر چھوٹے تک،
अजनबी कौन है? अजनबी वो है जो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सच बोलूँगा, मैं धांधली नहीं करूँगा, मेरे जेब में सिर्फ हलाल पैसे होंगे, मेरे बीवी बच्चों को धोखा नहीं दूंगा, ये पैसा तय्यब है, ये अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है, ये कहने वाला कौन है? वो अजनबी है। आज लोग आंखें फाड़ के देखेंगे कौन कहाँ से निकल के आया है। ला युबालिल मर, आदमी को इसकी परवाह ही नहीं, बिहलालिन और बिहरामिन, ये हलाल तरीके से कि हराम तरीके से। सुभान अल्लाह। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में, इब्न तीन रहमहुल्लाह उनकी शरह के हवाले से लिखे, उनकी शरह तो मेरे पास नहीं है, कहा कि इसमें एक तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ से तहदीर है, आगाह किया जा रहा है कि लोग माल के फितने में मुलविस होंगे। माल की फितना, अखबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी मिन फितनतिल माल तहदीरन मिन फितनतिल माल। माल का फितना ये बहुत बड़ा फितना है, नसअल्लाह सलामा। मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी रिहाइश चाहिए, मुझे अच्छी जगह चाहिए काम करने के लिए। अब कतई नज़र वहाँ क्या हो रहा है, कौन है, क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। वहाँ इख्तिलात हो रहा है, नहीं हो रहा है, मर्दोजन का, मुझे कोई लेना देना नहीं। हलाल है, हराम है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा जेब भर जाए, मेरी आसाइश मुझे मिल जाए। ये दुनिया भर का फ़िलहाल एक सोचने का अंदाज़ है, अच्छा सफ़र हो मेरा वगैरह। और दूसरी बात क्या है कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई दी। आपके ज़माने में कभी नहीं था ऐसा मामला। ये अच्छी अहलन्नास ज़मान, एक वक्त आएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये इस सूरत हाल से हम दो चार तो नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, इसमें मजम्मत क्यों की गई है? माल कमाने में मजम्मत क्यों की गई है? इब्न हजर कहते हैं मिन जिहति तस्विया, अल मज़म्मतु मिन जिहति तस्विया बैन अल अमरैन, यानी हलाल और हराम में तमीज़ नहीं होना, ये मजम्मत है कि मेरे जेब में ये हलाल है कि हराम है, इसमें मैं अलग करूं नहीं, मुझे इसकी परवाह ही नहीं है। ये नहीं कह सकता कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो पूरा घर बना है, मेरी जो घर के अंदर की सारी अशियाँ हैं, एक एक रुपया हलाल पर कमाई गई है, हलाल की बुनियाद पर है। ये जिगर नहीं है आज हमारे पास, इतनी हिम्मत नहीं है कहने की। अल्लाह अकबर। मेरे जिस्म में जो खून है वो हलाल के क़तरों से जो है तैयार हुआ है, हलाल के ग़िज़ा से तैयार हुआ है। ये हिम्मत नहीं है आज हमारे अंदर। अल्लाह अकबर। आज हम इस चेहरे को लेकर के मतलब देखने के लिए तैयार नहीं, कि ये कहने के लिए तैयार नहीं। सुभान अल्लाह अज़ीम। दुनिया भर की बात है ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है ना। नसअल्लाह आफ़ियत व सलामा। आखिरी बात जो मुझे बताना है वो ये आखिरी बात कि पिछली कौमों पर भी अज़ाब आए, आज भी अज़ाब आया है। लोग इस अज़ाब से निकलने की जो सूरत इख्तियार कर रहे हैं वो ये कि लॉकडाउन के ज़रिए से, लॉकडाउन कर दिया गया, घरों में बैठो, कब तक, जब तक कि ऐसा और ऐसा। ये बताया जा रहा है कि जो इससे मर्ज़ फैलता है, घरों में बैठे रहें, ये पहन करके बाहर निकलें, मास्क पहन करके बाहर निकलें, हाथ साफ करके रखें। ये कौन सी अक्लमंदी है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अक्लमंदी है, ये बसीरत वाली बात है। ये यकीनन एक नबील शख्स ही ऐसा कह सकता है, लेकिन क्या इसी पर हम इक्तिफ़ा करें? ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में जिन कौमों की हिलाकत की बात की ना, उस कौम के बारे में अल्लाह ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मालूम है? अल्लाह ताला ने कहा वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबील व कानू मुस्तबसिरीन। फ़िरऔन, ये हामान, ये क़ारून, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम इब्राहीम, कौम लूत, ये कौन थे? अल्लाह ताला ने कहा कि कानू मुस्तबसिरीन, यानी बड़े अक्लमंद लोग थे, चालाक थे, ज़ीरक थे, हशाश, बिल्कुल आंखें खुली रहती थी इनकी कि कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए अपने नफ्स का, अपनी सेहत का, अपने माल का, अपने बच्चों का। लेकिन बेवकूफ़ी कहाँ से हुई उनकी? अल्लाह की तरफ रुजू करने में। आज हमारी अक्लमंदी भी यहीं आकर के रुक गई है। ये अक्लमंदी नहीं है। अगर यही अक्लमंदी होती ना तो अज़ाब कभी का उठा लिया जाता। अक्लमंदी कहाँ है? अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में सूरतुल नहल के बिल्कुल अवाखिर में, सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलु सूअ बिजहाला। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे रब का तो ये मामला है कि जो लोग नादानी करते हैं, गैर जानबूझकर या अनजाने में उनसे कुछ नादानियाँ हो गई, गलती हो गई, सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिक, अपने इन गुनाहों के बाद फिर तौबा कर लेते हैं, व अस्लहू, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, तो उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्ना रब्बका, उसके बाद कोई बोल सकते हैं इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, यकीनन कैसे? इन्ना रब्बका मिन बादिहा ऐ मिन बादित तौबा मिन बादिल इस्लाह लगफूरुर रहीम। अल्लाह ताला बंदे के तौबा करने के बाद गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला बंदा अपनी इस्लाह करने के बाद गफूरुर रहीम है। ऐसे नहीं कि भाई अल्लाह गफूरुर रहीम है, नहीं, तौबा करो
ان ربک من بعدها لغفور رحیم، سورہ نحل کے اواخر میں. اور فرشتے، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں نا، وہ بھی دعا کرتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اللہ رب العالمین نے سورۃ غافر کے بالکل آغاز میں کہا جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو اس کے اطراف ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، سب کی نہیں، للذین تابوا، جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے میں چلتے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے. وقیہم عذاب الجحیم، عموم نہیں ہے دعا میں، خصوص ہے. بندوں پر آج اتنا عذاب آیا ہے، ہم سب کے لیے رحمت بن سکتے ہیں اللہ سے توبہ کر کے کہ عذاب ہم سے بھی ٹل رہا ہے اور پوری دنیا سے بھی ٹلے گا. یعنی ہم سبب بن سکتے ہیں باذن اللہ. تو صرف ماسک پہننے سے، گھر میں بیٹھ جانے سے ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور پھر اصلاح کرنا چاہیے. توبہ کر کے پھر ہمارے جیب میں وہی پیسے پھر دوسری شکل آ سکتی ہے. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں ہماری کھل جائیں. اللہ سے ہم توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہماری زندگی بحال ہو. جو آزمائشیں لوگوں پر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مرض کو حقیقی معنوں میں کیا مرض ہے جاننے، اس کی تشخیص کرنے، صحیح علاج کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.